ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات اور شادی شدہ من النساء عورتوں سے، والمحصنات من النساء اور شادی شدہ عورتوں سے۔ یہ آیت چل رہی تھی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تمہارے لیے حرام ہے اپنی ماؤں سے شادی کرنا، نکاح کرنا، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے، اور اسی طرح تمہاری جو بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے یعنی بہوؤں سے، اور اسی طرح جو تمہاری بیوی کی مائیں ہیں یعنی جو ساس ہے ان سے، اور اسی طرح جن عورتوں سے تم نے تمہارا رضاعت کا رشتہ رہا ہے، یعنی وہ دودھ پلانے والی تمہاری رضاعی مائیں ہیں ان سے، جو تمہاری بیوی ہے اس کی جو بہن ہے اس سے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ ایک رشتوں کا پورا تسلسل بیان فرما رہے تھے۔ تو آیت درمیان میں ختم ہو گئی تھی اور پارہ بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ تسلسل ابھی چل رہا تھا۔ وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے ان رشتوں کا سلسلہ ابھی چل رہا تھا، تو ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ والمحصنات من النساء، جو عورتیں پہلے سے شادی شدہ ہیں، کسی کے نکاح میں ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ والمحصنات من النساء، اور جو عورتیں نکاح میں ہیں، شادی شدہ ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی نکاح کر سکتی ہے۔ وہ ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور کوئی اور مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، خدا نخواستہ اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اس کا خاوند اسلام چھوڑ دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ پچھلا نکاح ختم ہو جاتا ہے، عدت گزارنے کے بعد اس عورت سے پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ والمحصنات من النساء، اسی طرح جو عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں ان میں سے شادی شدہ عورتیں بھی ہیں، الا، سوائے، ما ملکت ایمانکم، سوائے تمہاری باندیوں کے، سوائے تمہاری باندیوں کے۔ اب چونکہ یہ سلسلہ ختم ہے اس لیے ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے ہوتے۔ کتاب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، علیکم، تمہیں، کتاب اللہ علیکم، یعنی جو سارے رشتوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان فرمائی ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ، اور حلال کی گئی ہیں، وَأُحِلَّ، اور حلال کی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، وَأُحِلَّ لکم، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، ما وراء، جو علاوہ ہیں، ذالکم، ان کے، وَأُحِلَّ لکم ما وراء ذالکم، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں ان کے علاوہ عورتیں، ان تبتغوا، کہ تم ان سے نکاح کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان سے نکاح کرو اپنے مالوں کے ذریعے۔ مالوں کے ذریعے سے مراد یقیناً حق مہر ہے۔ حق مہر یہ نکاح کا لازمی جز ہے، حق مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، اور تم ان سے نکاح کرو اپنے مالوں کے ذریعے،
محسنین پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، محسنین پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، غیر نہ کہ مصافحین محض اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ محض اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اصل میں اسلام کا جو نکاح کا مقصد ہے تو اس نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بڑے محفوظ دائرے کے اندر آ جائے، انسان کی عزت اور انسان کی عفت اور انسان کی عصمت یہ محفوظ ہو جائے، اور پھر اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اس کی عزت اور عصمت محفوظ ہو بلکہ آگے چل کر اس سے آگے اولاد کا سلسلہ شروع ہو اور خاندانوں کے خاندان بنے۔ نسل انسانی کی بقا جسے کہتے ہیں نا، نسل انسانی کی بقا وہ نکاح پر موقوف ہے۔ نسل انسانی کی بقا یعنی انسان باقی رہے گا جب تک نکاح باقی رہے گا، اور جب نکاح ختم ہو جائے گا تو سمجھیے کہ انسان ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی خواہش اس رشتے میں ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر تعلق غلط ہے تو اس میں پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد نہ ہو، اس میں پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد نہ ہو۔ تو اسلام نے یہ جو نکاح کا سلسلہ رکھا ہے اس کی ایک وجہ، بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نسل انسانی آگے چلتی رہے، اور وہ بڑی حد تک 99% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نکاح پر موقوف ہے۔ اور جہاں خدا نخواستہ نکاح ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر نسل انسانی کا زوال شروع ہو جاتا ہے، بحران شروع ہو جاتا ہے، نسل انسانی کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان تبتغوا باموالکم کہ تم ان سے نکاح کرو اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین لیکن ایک پاک دامن زندگی بسر کرنے کے لیے، ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ محض اپنی خواہش پوری کرنے کے۔ نکاح کا مقصد محض خواہش پوری کرنا نہ ہو، ورنہ یہ تو پھر وہی بن جائے گا کہ ایک ہفتہ ایک کے ساتھ گزارا، 2 ہفتے دوسرے کے ساتھ گزارے، 3 ہفتے تیسرے کے ساتھ، نہ مرد پابند ہے نہ عورت پابند ہے، تو انسانی معاشرہ برباد ہو کر رہ جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ فمستمتعتم بہ فما پس جو استعتم بہ تم فائدہ حاصل کرو، فمستمتعتم بہ پس جو تم فائدہ حاصل کرو، منہن ان عورتوں سے، فمستمتعتم بہ منہن پس تم جو ان عورتوں سے فائدہ حاصل کرو، کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو ابتداءً بہرحال ایک جسمانی تعلق ایک بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے ابتداءً۔ فمستمتعتم بہ منہن تو تم جو ان سے فائدہ حاصل کرو، تو فآتوہن دو ان کو، اجورہن ان کے حق مہر، فریضہ جو مقرر کیے گئے ہیں، جو حق مہر مقرر کیے گئے ہیں وہ حق مہر ان کو دو۔ ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ، ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، ولا جناح علیکم اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فیما اس بارے میں، تراضیتم باہمی طور پر تم رضامند ہو جاؤ، من بعد الفریضہ مقرر کر لینے کے بعد بھی۔ ولا جناح، اچھا ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، بڑی بار بار ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی بار بار پڑھیں گے، قرآن کریم حق مہر کو بیان کر رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ، بار بار۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جس کو بار بار بیان کر رہا ہے، بلکہ یہاں پر تو ہم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مالوں کے بدلے میں تم نکاح کرو، تم عورتیں مالوں کے بدلے میں ان سے نکاح کرو، گویا حق مہر نکاح کا ایک قسم کا بدل ہے اور فریضہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر جو مقرر ہو چکا اس کے بعد بھی اگر باہمی طور پر تم اس میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہو تو کوئی حرج نہیں، میاں بیوی دونوں راضی اپنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز
نہیں ہونی چاہیے، اور حقیقتاً یہ چھوٹی موٹی چیز تھی بھی نہیں. حق مہر چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی. حق مہر چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی جس کو ہم نے بڑا معمولی سا کر دیا، جو مرضی کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نکاح ہوئے ہیں ان میں کم سے کم بھی حق مہر جو عمومی ہوتا تھا وہ 500 درہم ہوتا تھا. 500 درہم. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں 2 مہینے روٹی بھی نہیں پکتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہونے لگا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کرنسی تو ہوتی نہیں تھی نا، پیسہ تو بہت کم ہوتا تھا، پیسہ تب بہت کم تھا. آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں دیکھو کوئی ایسی چیز جس کو بیچا جا سکے. وہ گھر تشریف لے گئے تو تلوار اور زرہ تھی. آپ نے فرمایا ان کو بیچو اور بیچ کر جو پیسے ملیں وہ حق مہر میں دو. یعنی حق مہر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ بڑی سے بڑی چیز بیچ سکتے ہیں. خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. علی خیریت سے یار وہ نکاح کا پروگرام بن رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بیچ دو اور جو پیسے بنے ان سے کچھ آپ نے فرمایا کھجوریں لے آؤ، چوہارے کھجوریں، اور باقی جو ہے وہ حق مہر میں. تو میں اس لیے بیچنے آیا ہوں. میں نے کہا لاؤ. وہ لیے، قیمت ادا کی. قیمت ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ علی جو مرد ہوتا ہے نا بہادر مرد، یہ اسلحہ اس کا زیور ہوتا ہے، اور تو بغیر زیور کے اچھا نہیں لگے گا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے اور کھانے کے لیے خوراک نہیں ہوتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو مہر دیا جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے وہ 500 درہم تھا. اور 500 درہم چاندی کا ہوتا ہے، 131 تولے چاندی بنتی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو بڑا معمولی سا، یہ معمولی سا تھا، یہ کوئی بہت اہم نہیں تھا، یہ معمولی سا ہوتا تھا. 500 درہم، 131 تولے چاندی. 1 منٹ میں کیلکولیٹر نکالیے، 131 تولے چاندی کو آپ ذرا دیجئے. آج چاندی جو ہے اس کی 1 تولہ چاندی تقریباً 1400 کے قریب ہے، 1400 کے قریب ہے 1 تولہ چاندی. 131 تولے چاندی. چلیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اسلام کا جس کو اللہ تعالیٰ اتنا زور دے رہے ہیں. جی 1,92,000 ماشاء اللہ، 2 لاکھ کے قریب. یہ نارمل ہے، یہ اچھے لوگ نہیں، یہ نارمل لوگ. چلو جس کے گھر میں 3 ٹائم کی روٹی بن جاتی ہے اور یہ وہ، اللہ تعالیٰ میرا نہیں خیال کہ 100 150 200 دفعہ سے کم اللہ نے مہر کا ذکر کیا ہو قرآن میں. فریضہ، خوشی سے دو، ڈنڈی نہ مارو، ان کا مال ہے دو ان کو. اگر تم دونوں اس کے بعد راضی ہو جاؤ کہ اس کو کم کرنا ہے تو کم کر سکتے ہو. تم نے طلاق دے دی ہے اور ابھی تعلق شروع نہیں ہوا تھا، نصف حق مہر پھر بھی دو ان کو. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. ہم بہت کچھ پڑھ کے آئے پیچھے بھی، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے جو لوگ 2,000 3,000 4,000 5,000 حق مہر رکھتے ہیں نا، مذاق کرتے ہیں. قرآن کریم نے نکاح میں حق مہر کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں رکھا اور اس کو فوکس کیا ہے. نہیں حق مہر ہونا چاہیے. تم نے مقرر کیا دو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا بلکہ یہ فقہی معاملہ ہے. اگر کوئی شخص حق مہر نہیں دیا، اس نے مر گیا ہے، تو اس کے ترکے میں سے پہلے اس کی بیوہ کا حق مہر نکالو. ترکے میں سے بیوہ کا پہلے حق مہر نکالو اور اس کے بعد وہ رسا میں تقسیم کرو. بے شک اس بیوہ کو دوبارہ بھی حق ملے گا وراثت میں سے، لیکن یہ تو قرض تھا اس کا. اور جس نے نکاح کیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق مہر ادا نہیں کرے گا، لا یؤدی الیہا حقہا لقی اللہ یوم القیامہ وہو زان. قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا شمار زانیوں کی فہرست میں ہوگا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. اسی لیے اگر آج ہم کرنسی کے طور پر نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، 5 تولے زیور دے دیجئے.
5 تولے زیور دے دیجئے. ٹھیک ہے, کوئی چیز تو بنے. اس کو قرآن کریم اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے, اتنا اس کو فوکس کر رہا ہے. لڑکی والے شرما رہے ہوتے ہیں, برا نہ مان جائے, اور لڑکے والے 10,000 لکھوا کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ احسان ایسا ہے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. غلط. حق مہر فاطمی میں تو کہتا ہوں مقرر کر لیا جائے, حق مہر فاطمی دیں بھائی. یہ تو وہ ہے جو اس معاشرے میں معاشی اعتبار سے, میں ویسے نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, معاشی اعتبار سے جو غریب ترین لوگ تھے, جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی, یہ وہ دیتے تھے, اپنی چیزیں بیچ کر دیتے تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام دیا ہے, بار بار بیان کیا ہے. تو اس لیے ایسی چیز ہونی چاہیے. چلیں آپ سبزہ زار کے اندر 5 مرلے کا پلاٹ دے دیں, بات تو بنے نا. کوئی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اور جی 5,000 لکھ لو, انا للہ و انا الیہ راجعون. غلط. دیکھیں ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں, اس میں بار بار حق مہر, نکاح کرنا حق مہر, فریضہ مقرر کی ہوئی چیز, اور اس میں بعد میں بارگیننگ کی بھی گنجائش ہے کہ میاں بیوی آپس میں کوئی بارگیننگ کر لیں. ٹھیک ہے. تو ہاں حضرت ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ پچھلے درس میں بات ہو چکی, بعد میں اسلام پھیلا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو عربوں سے باہر تھے, تو وہ بہت زیادہ حق مہر رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرنے لگے, تو عورت نے کہا اللہ ہمیں سونے چاندی کے ڈھیر دیتا ہے حق مہر کی صورت میں. اللہ ہمیں حق مہر کی صورت میں ایوتین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر, اللہ ہمیں سونے چاندی کے ڈھیر دیتا ہے اور عمر منع کرتا ہے. تو کہاں ڈھیر دیتا ہے؟ فرمایا قرآن میں آتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا. اگر تم نے کسی عورت کو سونے چاندی کا ڈھیر دیا ہے نکاح کے موقع پر, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, واپس نہیں لینا اس سے. کہا اللہ ہمیں ڈھیروں دیتا ہے اور آپ منع کر رہے ہیں. تم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, میں منع نہیں کر رہا, میں خاموش, میں نے غلط کہا ہے, اس عورت نے ٹھیک کہا. اخطأ عمر و اصابت امرأہ, اس عورت نے ٹھیک کہا, عمر سے غلطی ہوئی ہے. تو اس چیز کو اللہ جو مقام دے رہے ہیں, جو میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرتی چیز ہے, ہمارے قرب و جوار میں بہت ہوتا ہے, ہمارے قرب و جوار میں یہ چیز بہت ہے, یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیز ہے. اب حق مہر شرعی جس کو ہم نام دے رہے ہیں نا آج کل, اس کو حق مہر فاطمی کا نام دے دیجئے بس. حق مہر فاطمی کتنا ہے؟ 131 تولے چاندی بنتی ہے. لو جی 131 تولے چاندی دے دیں, اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی جتنی رقم بنتی ہے وہ دے دیں. انشاءاللہ مہینہ 1.5 تک یہ 2 لاکھ تک پہنچ جائے گا. مہینہ 2 تک انشاءاللہ یہ 2 لاکھ تک پہنچ جائے گا. تو حق مہر اس کو اللہ نے بہت اہمیت دی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ دیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت رتبہ دیا ہے. اسے یوں وہ ہم نہ اس کی اہمیت نہ گھٹائیں اس طرح. اس کے ساتھ جو ہم مذاق کرتے ہیں, یہ مذاق ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اچھا, میں بہت دفعہ نا یہ بات کہہ چکا ہوں, بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ جو حق مہر شرعی ہم نے لکھا ہوا ہے نا, تو یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. لوگوں کے ذہنوں میں پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق مہر کی کوئی اماؤنٹ فکس ہے, وہ شرعی ہے. او جی جو شرعی ہے وہ لکھ لیں, جو شرعی ہے وہ لکھ لیں. اچھا یہ کیا, یہ کانسیپٹ کہاں سے بنا, بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ غلط فہمی کہاں سے آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 10 مہر سے 10 درہم سے کم تو حق مہر ہے ہی نہیں نا. لا مہر لأقل من 10 دراہم, کہ 10 دراہم سے کم تو حق مہر ہے ہی نہیں ہے. اچھا درہم ہوتا تھا چاندی کا, یہ 10 درہم چاندی جو بنتی تھی یہ تقریباً کوئی 3-3.5 تولے چاندی بنتی تھی, 3-3.5 تولے چاندی. اچھا 3.5 تولے چاندی بھی آج لگا لو نا, 3.5 تولے چاندی, تو آج میرا خیال ہے وہ بھی تقریباً کوئی 5,500 کے قریب 5,500 کے قریب بنے گی. اچھا آپ نے فرمایا اس سے کم تو ہمارا ہے ہی نہیں نا. کسی زمانے میں یہ جو 10 درہم تھے نا, تو ہماری کرنسی میں 32.5 روپے بنتے تھے.
کہ بھائی 32.5 تو سٹارٹ ہے نا، کسی زمانے میں 32.5 تو سٹارٹ ہے، اس سے کم تو ہے ہی نہیں. خیر وہ وقت تھا جب 10 روپے میں بھینس آتی تھی، جب 10 روپے میں بھینس آتی تھی اور 5 روپے میں 1 کنال زمین آتی تھی. تو اس سے کم تو ہے. ہم نے اس کو نام کیا دے دیا؟ یہ حق مہر شرعی ہے. 2008 میں نے نکاح پڑھایا، یہ پیچھے نکاح پڑھایا، حق مہر کی باری آئی. حق مہر کتنا؟ تو لڑکے کا باپ کہنے لگا جی 32.5 روپے. 32.5 روپے. میں نے کہا جناب وہ نہیں 32.5 روپے. میں نے کہا جناب آج نہیں بس 32.5 تو چلی آ رہی، 32.5 روپے. اچھا میں نے کوئی بات کرنے کی کوشش، نہیں جی بس 32.5 روپے بس. اچھا معجل دینا ابھی دیں گے؟ ہاں ہونی دینا ہے. باری آئی نا تو میں نے کہا جی حق مہر دیجئے. اس نے نا وہ 33 روپے نکالے. میں نے کہا 32.5. وہ اب 50 پیسے تو ہے نہیں وہ نہیں 32.5 نہیں وہ 32.5. اب وہ بیچارہ ادھر دیکھے میں نے کہا 32.5 نکالو، تجھے اصرار تھا نا 32.5 نکالو. پھر لڑکے کے کان میں نے کہا یار تمہارے ابا جی کسی پرانے زمانے میں ابھی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن تم ایسا کرنا کچھ معقول اور مناسب. اس کو میں نے سمجھا دیا. میں نے کہا یہ 32.5 جو ہے نا یہ کسی پرانے زمانے کی کوئی بات تھی جب بھینس آ جاتی تھی 10 روپے میں. تو حق مہر شرعی کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے نا 10 درہم، یہاں سے تو حق مہر شروع ہوگا، یہاں سے حق مہر شروع ہوگا. میں آپ کو بتاؤں اس کی اہمیت، حق مہر کی اہمیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت مغفل رضی اللہ عنہ، غالباً وہی ہیں، یا حضرت معقل بن یسار، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. یہ بڑے درویش سے صحابی تھے، غریب سے بہت ہی غریب درویش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے. مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور وہ چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں. تو بڑی خواہش ہوتی تھی خواتین کی، اگر ہم اس قابل ہو جائیں تو کیا بات ہے. تو وہ آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آ کر انہوں نے نا خواہش کا اظہار کیا. حضور خاموش رہے. وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہی تو حضور خاموش. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اب وہ اٹھ کے جانے لگی تو وہ صحابی اٹھے، اللہ کے نبی اگر آپ خواہش نہیں رکھتے تو میں کمارا بھی ہوں اور میری عمر بھی ہے تو میرا نکاح کروا دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق مہر میں کیا دینے کے لیے؟ یکدم انہیں خیال آیا کہ جوش میں اٹھ کے تو آ گیا ہوں میں، تو حق مہر میں تو اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. فرمایا پھر نکاح کیسے کرو گے؟ تو جاؤ گھر طرح جاؤ دیکھ کے آؤ، کوئی چیز پڑی ہو ایسی جس کو تم بیچ سکو، جس کے پیسے بن سکیں، کچھ کوئی لوہے کا ٹکڑا، آپ نے فرمایا کوئی چاندی کی انگوٹھی، کچھ. وہ گئے اور واپس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی لا املک الا ازاری، یہ جو میں نے تہبند باندھا ہوا ہے نا میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایک صحابی نا سادہ سے لوگ تھے، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی تو ایسا کریں نا یہ آدھا تہبند اس کو دے دے حق مہر میں. تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے وہ پہنے گا کیا پھر؟ او اچھا وہ صحابی نا مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ میری شادی نہیں ہو سکتی، چپ کر کے بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کچھ قرآن آتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی بالکل آتا ہے، فلاں 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 صورتیں سب آتی ہیں مجھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ قرآن کریم کی ان صورتوں کے عوض کر رہا ہوں کہ تم حق مہر کے طور پر اس کو یہ قرآن یاد کرا دو. اہل علم یہاں پر لکھتے ہیں یہ صرف اس صحابی کے لیے تھا، عام حکم نہیں ہے کہ وہ غریب تھا کہ جس کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، جس کے پاس صرف ایک تہبند اس نے باندھا ہوا توتی پائی انہیں بس. یعنی اس حد تک اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو کہ تیرے گھر میں کھانے کو کچھ ہے یا نہیں. آپ نے یہ نہیں پوچھا بھائی گھر ہے، پراپرٹی ہے، کوئی کھلائے گا کہاں سے، پلائے گا کہاں سے، نہیں. آپ نے پوچھا حق مہر ہے.
یہ اللہ کی دی ہوئی اہمیت ہے اس چیز کو. اسی لیے خدا را اہمیت اس چیز کو دیجیے. اس رشتے کے اندر سب سے اہمیت اس چیز کو دی جائے. جی نہیں، اور بہت کچھ ہے جس کو ہم دیتے ہیں اہمیت، جس کو نہیں دینا چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہی اور بھی بہت ساری. دیکھ تو خیر وہ بالکل اینڈ پہ آتی ہے نا چیز، جب کھانے کا ٹائم آتا ہے وہ. اس لیے دیکھیں نا، ہم نے اصل چیز کو چھوڑا ہے، اللہ نے ہمیں نا باقی چیزوں میں ڈال دیا. چلو پھر پورے کرو نا، اللہ نے پھر ہمیں باقی چیزوں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، پھر لگے رہو، پھر اس میں لگے رہو. اچھا، اللہ نے مرد پہ ڈالا تھا کہ بھائی تو نے کرنا ہے. اب ہم نے اللہ کو حکم کو چھوڑا نا، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مردوں نے بات ڈال دی لڑکی والوں پر. جہیز لے کے آؤ بھائی، جہیز لے کے آؤ. ہاں، آج کوئی باپ جہیز کے بغیر اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں وہ کوئی مفتی بھی کیوں نہ ہو، کوئی عالم بھی کیوں نہ ہو، ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہر باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میری بیٹی کو تانا ملے گا تو لے کے کیا آئی نال ہولیات آ گئی. وہ بیچارہ اس سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. تصور، میرا یہ لفظ غلط نہیں ہے، آج کوئی باپ اپنی بیٹی کی جہیز کے بغیر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بے شک وہ مفتی اعظم پاکستان بھی کیوں نہ ہو، اور بے شک وہ وزیر اعظم پاکستان بھی کیوں نہ ہو، یا آرمی چیف بھی کیوں نہ ہو. وہ آرمی چیف اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود، وزیر اعظم اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بغیر جہیز کے اپنی بیٹی کی شادی کروں. یہاں سب یکساں طور پر مجبور کر دیے گئے، جو کہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر غیر ضروری چیزوں کے اندر الجھا دیا. یہ لو پھر والمحصنات من النساء، اور پاک دام شادی شدہ عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے جو تمہاری باندیاں ہوں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے تم پر حکم مقرر کیا گیا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہیں تمہارے لیے ما وراء ذالکم، جو ان کے علاوہ ہیں، جو ان کے علاوہ ہیں وہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان سے نکاح کرو مالوں کے بدلے، مالوں کے ذریعے. محسنین غیر مسافحین، محسنین. اچھا یہاں نا میں ایک چھوٹی سی بات اور چلیں وہ پھر کریں گے انشاءاللہ، وہ بات تھوڑی سی ذرا. محسنین، لیکن نکاح پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ محض شہوت پوری کرنے کے لیے. فمستمتعتم به منہن، پس جو تم فائدہ حاصل کر لو ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن، تو دو ان کو ان کے حق مہر، فریضہ، جو کہ فرض کیا گیا ہے، جو کہ مقرر کیا گیا ہے. ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما تراضیتم به، کہ جس پر تم باہمی رضامند ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مقرر کر لینے کے بعد بھی باہمی طور پر کمی یا زیادتی پر راضی ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی،